ڈیجیٹل فراڈ یعنی اسکیمنگ آج کل کے دور کے اندر بہت تیزی سے پنپ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور نت نئے کیسز جو ہیں وہ اسکیمنگ کے نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ ایشین کنٹریز اس اسکیمنگ کی زد کے اندر بری طرح سے آ رہی ہیں، اور اسکیمنگ زیادہ تر چائنیز کمپنی جو کہ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، لاؤس، چائنا اور دوسرے کنٹریز کے اندر انہوں نے اپنے آفیسز بنا کے لوگوں کے اکاؤنٹوں سے پیسے چوری کرتے ہیں، جسے اگر میں ڈیجیٹل چور کہوں تو اس میں مذاکرہ نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اس حوالے سے آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اسکیمنگ ایک ایسا ناسور ہے جس نے ناسمجھ عوام کو ایک ایسی مصیبت اور ایسی ٹینشن میں ڈال دیا جن کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، جس کو سمجھنا آج کل کے دور کے اندر بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ایسے افراد جن کا دار و مدار بینکوں کے اوپر ہوتا ہے، ایسے افراد جن کا دار و مدار آن لائن سیل پرچیز کے اوپر ہوتا ہے، ان کے لیے اسکیمنگ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسکیمنگ translated as دھوکہ بازی or fraud. Both terms refers to the act of deceiving someone for personal loss, often involving financial loss for the victims. اسکیمنگ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کو دھوکہ بازی کہتے ہیں، جس میں دھوکے کے ذریعے سے عوام کے پیسوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے اور انہیں مالی طور پر نقصان پہنچایا جاتا ہے اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسکیمنگ جو ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر؟ از اسکیمنگ حرام in Islam? The stern prohibition against the fraud may be found in the Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which are the primary sources of Islamic law. اسلام کے اندر فراڈ کے بارے میں قرآن اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے، اور اسلام کے بنیادی لا میں سے ایک سورس بھی ہے، ایک ذریعہ بھی ہے، جس کے اندر فراڈ یا اسکیمنگ کے بارے میں واضح تعلیمات لکھی گئی ہیں۔ از اسکیمنگ پنشیبل؟ یعنی کیا اسکیمنگ، دھوکہ یا فراڈ قابل سزا ہے؟ The punishment for per count is 20 years in prison and $250,000 in fines. یعنی اسکیمنگ کی جو سزا ہے ایک شخص کے اوپر وہ 20 سال کے لیے جیل ہے، اور $250,000 جو ہے وہ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ Can I get banned for scamming? یعنی کیا میں اسکیمنگ کے لیے بین ہو سکتا ہوں، مجھ پر پابندی لگ سکتی ہے؟ The answer is yes. In some conditions, scammers will be banned for a whole life. یعنی کچھ کنڈیشنز کے اندر، کچھ شرائط اور کچھ حالتوں میں اسکیمرز کو پوری زندگی کے لیے پابند سلاسل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کو کسی دوسرے ملک جانے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہوگی۔ ہاؤ ڈو آئی رپورٹ آ اسکیمر؟ یعنی اگر میں اسکیمر کو رپورٹ کرنا چاہوں تو وہ کون سے ٹولز ہیں، وہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر میں اپنی شکایت اسکیمر کے خلاف درج کرا سکتا ہوں؟ فرسٹ اسٹیپ از ٹو ڈاکومنٹ دا اسکیم and lodge report to the competent authorities and law enforcement agencies. These organizations are: number 1, Federal Trade Commission (FTC). Number 2, Internet Crime Complaint Center (IC3). Number 3,
Federal Investigation Agency FIA. Number 4, concerned bank branches where the actual account lies. یعنی اگر میں اسکیم کو رپورٹ کرنا چاہوں تو اس کے لیے کچھ پلیٹ فارمز ہیں، جیسا کہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن ہے، انٹرنیٹ کرائم کمپلینٹ سینٹر IC3 ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن FIA ہے، اور وہ متعلقہ کنسرنڈ برانچز ہیں جہاں پر اکاؤنٹ کی ساری انفارمیشنز اور اکاؤنٹ اوپننگ کے سارے جو انفارمیشنز ہوتی ہیں، ان برانچز کے اندر بھی آپ کو پرائمریلی اپنی کمپلینٹ لانچ کرنی چاہیے، جس سے اسکیمرز کے بارے میں بر وقت معلومات مل سکے اور کارروائی جو ہے وہ شروع کی جا سکے. One thing really important before lodging report, that gather all necessary informations like emails, messages, screenshots and transaction details. اپنی رپورٹ اسکیمرز کے خلاف درج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ضروری معلومات یعنی کہ میسیجز، اسکرین شاٹس، ٹرانزیکشن ڈیٹیلز اور ای میلز ہوں جہاں پر اسکیمرز نے آپ کے ساتھ کوئی گفت و شنید کی ہوتی ہے، کمیونیکیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. آپ کے پاس وہ ساری معلومات اکٹھی ہونی ضروری ہیں رپورٹ کرنے سے پہلے. Here are some steps to make our account safe and prevent from scammers. Number 1, secure your accounts. Number 2, stop communications with unknown peoples. Number 3, report to the platforms immediately while facing problems or doubtful activities on your accounts. Seek support from the local banks, local police, FIA, FTC, IC3 and other law enforcement agencies, and don't share your personal account details to anybody else, whether he or she is your distant or close relative. اگر آپ مستقبل میں اسکیمنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے. نمبر 1، اپنے اکاؤنٹ کی معلومات جو ہے کسی بھی ان نون پرسن کو شیئر نہ کریں، کسی بھی ان نون پرسن کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کریں. اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ فل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو فوراً اس کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ آپ ایسی کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کو متعلقہ اداروں جیسا کہ متعلقہ بینکس، متعلقہ پولیس کے جو دفاتر ہیں، FIA، IC3، FTC اور اسٹیٹ بینک کو اپنی رپورٹ کروا سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ کے اوپر ڈاؤٹ فل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو اس کو جو ہے امیجیٹلی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جائے. جی تو ویورز، یہ کچھ ضروری انفارمیشن تھی جو آج کے دور کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کرنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ اسکیمنگ کا جو ایک ناسور ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے اور اس کو بر وقت روکنا انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے اویئرنیس، اس کے لیے کیمپینز، اس کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا بہت ضروری ہے، تاکہ جو سادہ لوگ انسان جو اپنی محنت کی کمائی جو ہے بینکوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا موٹا کاروباری شخص ہے، چاہے وہ ملازم پیشہ شخص ہے، اگر ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو جائے تو وہ مہینوں فاقوں میں گزاریں گے، اور اس کے لیے وہ بینکس، متعلقہ ادارے سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے ان سادہ لو انسانوں کو اس بیماری کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک اور ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے ناصر علی کو اپنے چینل سے اجازت دیں. اللہ حافظ.